قیام یوم الدین اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات على حب آل محمد مات شہیدا صلوات محمد وآل محمد۔ مالک کائنات باقی چار رہے معصومین تھوڑے اس مقام تے جمع ہویا مالک اپنی بارگاہ عبادت دوسرے قدم چل کے دعا شرکت کتنے کریم اللہ ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً اسی ایک مقصد لے کے جمع ہوئے ہیں کہ مالک دی بارگاہ چ التجا کرتے ہیں کہ مالک کائنات مرحوم مغفور دے درجات بلند فرمائے، ہمیں اعلی علیین جگہ عطا فرمائے، مالک مرحوم دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، مالک کائنات اساں سب نو موت واسطے تیار رہن دی توفیق یقیناً غفلت ہے کیونکہ معصوم تو پوچھا گیا مولا انسان گناہ کیڑے ویلے کرتا ہے، انسان تو گناہ کس وقت سرزد ہوندا ہے؟ معصوم فرمایا انسان جدوں اپنی موت بھول جائے، توجہ فرمائیں، موت بہت ہے غفلت ہو جاندی ہے پھر گناہ ہو جائے، اگر موت یاد ہوئے تو پھر انسان گناہ نہ کرے۔ حق دا رستہ ہے اللہ دی کائنات اللہ دے منکر مل دیں جڑا دن خدا ہے اللہ دے منکر موجود لیکن نبی پاک دے منکر موجود ہیں، ائمہ معصومین دے منکر کثرت نال موجود ہیں۔ موت ایسا امر ہے جڑا اللہ دا منکر ہے او بھی موت دا منکر، جڑا نبی پاک دا منکر ہے او بھی موت دا اگے ہر کسی دا عقیدہ ہے، کسی واسطے موت رحمت ہے، کسی واسطے موت نعمت۔ اگر موت زحمت ہویا تو مالک کائنات اپنی مخلوق نو اے حکم نہ دے ہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچی ہو تو پھر موت دی تمنا کر۔ تمنا ہمیشہ نعمت ہی ہونی، موت نعمت ہے، موت زحمت نہیں، نعمت ہے تو مالک کی کائنات اپنی مخلوق نے حکم دیتا ہے اگر تسی سچے ہو پھر موت دی تمنا انسان تمنا کرے تے بھاوے نہ کرے، انسان چاہے غفلت زندگی بسر کر چھوڑے ایک دن اس عالم میں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، ہر کسے چھوڑنا کیونکہ مالک کی کائنات اپنی مخلوق واسطے تین عالم بنائے، عالم تین، پہلا عالم ہے ماں دا شکم، دوسرا عالم ہے جیسے جیسے موجود ہیں، تیسرا وہ عالم ہے جس کے پاس جانا ہے۔ میں پہلے گزارش کی تیار ہوئے پھر بھی جانا ہے، ذہنی طور تے تیار نہ ہی ہوئے پھر بھی جانا ہے، آخر ایک دن اسی اس عالم نو چھوڑنا ہے، اور جڑا عالم اسی بسر کر رہے ہیں معصوم دا فرمان ہے انسان واسطے پل دی مانندے، پل سمجھدے ہو سارے سمجھدے، نہر تے دریا تے پل بنائے جانے، اور اے بھی فرمان ہے کوئی عقل مند شخص پل تے اپنا گھر نہیں بنے گا، اس دا مطلب کہ ہمیشہ اتنے رہن واسطے کوئی نہیں سوچے،
اور کامیاب ہے وہ بندہ جس بندے دی منزل تے نگاہ ہے. جس بندے نو پتہ ہے کہ میں فلاں مقام تے پہنچنا ہے، اے انسان واسطے کل دی من. اللہ دی کائنات میں گزارش کی کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا اس امر دا منکر ہو. ہر بندے نو یقین ہے کہ آخر میں مرنا، پھر موت تو گھبرا جانا چاہیے. موت نہ آئے تو انسان بولا نہیں بہت چھوڑ دے، کیونکہ تقریر دے وچ بندے بلیں دے میں ویکھے نے اکثر چپ کر جانن اس ویلے جدوں موت دا نام ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. والی توجہ میرے پاس راضی، میں جو گزارش کرنا چاہنا بہت ذرا بے نیاز ہو کے اللہ اکبر یا رسول اللہ. جیلا بندہ موت تو گھبرا جائے کیا موت پیچھا چھوڑ دے سکتے؟ کریم کا فرمان ہے سورہ جمعہ کہ لوہے دا گنبد بنوا اسے چھپ جا، اس خوف کو کہ میں موت تو چھپ جاؤں. جب لوہے دے گنبد میں موجود ہاں موت میرے تک پہنچ سے نہ. فرمایا موت میرا ایسا امر ہے اس لوہے دے گنبد بھی جا کے تیرے نال ملاقات کر کے رہ سکتے. پھر جنا ایسا امر حقیقی ہے جنوں تسلیم بھی کر دیا پھر گھبراہٹ کیسے؟ گھبرائے وہ بندہ جنوں یقین ہوئے موت میرا پیچھا چھوڑ دے سے اس کا ملاقات کر کے رہنا ہے. پھر بجائے گھبران دے پریشان ہون دے اسانو چاہیے موت واسطے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. بے شک اور ایک گارنٹی ہے میں گزارش جو کر رہے ہیں جس بندے دے دل 14 دی مودت ہے نا، 14 دی مودت اگر دل چھے پھر موت وہ نہیں گھبرانا. اس میں یقین ہے کہ موت بہانہ ہے امیر المومنین دی ملاقات دا. میرے مولا سامنے کرسی تے حسن جلو اے اللہ دا امر پہنچے پھر وہ بندہ موت تو نہیں گھبرانا، کیونکہ معصوم دا فرمان ہے، نبیان دے سلطان دا فرمان ہے، سید المرسلین دا فرمان ہے، اس زبان دا فرمان ہے جڑی زبان بلندی ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. گارنٹی ہے مالک کائنات زبان دی گارنٹی تھی وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. میرے حبیب محمد دی ذاتی خواہش ہی کوئی نہیں. جدڑ بھی بولیں دے میری وحی نال بولیں دے، جدہ میرا محمد بولے یہ سمجھی میں اللہ پہ بولیں دے. نعرہ حیدری توجہ فرمائیں. اے مالک کی کائنات اپنے محبوب نبی دی زبان دی عظمت کسے بغیر وحی دے اے زبان مت نہیں کر اس سے زبان دا فرمان میں بیان کرا. یقیناً حق دا رستہ ہے، میں یقین ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا ایسا ممکن ہو گیا. لیکن موت آئے، لیکن جب موت آئے بندہ بے وارث نہ ہوئے. بے وارث دی کوئی موت ہے موت ہائی وارثاں والے دی. اور جس نبی دے اساں اٹھدے ہاں نا، جس نبی دا اساں کلمہ پڑھدے ہاں اس نبی دا فرمان ہے مرنا ہی موت حق ہے. جس نبی دے امتی ہیں تھوڑا جہاں گزارش میں توجہ کرائے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اساں اس نبی دے امتی ہیں جس نبی دے صدقے اسی انسانی شکل باقی ہر بندے دا طریق نال واسطہ ہے. سابقہ نبیاں دے امداں گناہ کردے ہیں چہرے مسا کو جانے، کوئی ریچھ بن گیا کوئی بندر بن گیا. گریبان جھانک پھر فیصلہ کر او کیڑا گناہ ہے جڑا اس امت چلے. پھر بھی اسی انسانی شکلیں باقی ہیں. سادہ کمال ہے
نہیں، ایک کمال علیحدہ کمال ہے۔ اللہ اپنے محبوب نال وعدہ فرمایا ما کان اللہ ہو لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا مصطفیٰ جب تک تو انہیں موجود ہے میں نہ تے عذاب نہیں کرتا۔ واہ واہ سبحان اللہ مصطفیٰ دا صدقہ ہے کہ اسی انسانی شکل انج باقی ہیں۔ بے شک میں گزارش کی ہے کہ بندہ بے وارث نہ ہوئے، جنہیں اللہ کا یہ امر پہنچے نا بندہ بے وارث نہ، بے وارث دی کی موت ہے، موت ہائی وارثاں والے دی۔ اور اس گھرانے نال مودت دا انعام کتنا ہے؟ جس نبی دا سا کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ نبی ارشاد فرمائے کہ موت واسطے تیار رہے کیونکہ حق دا رستہ ہے۔ پھر بے وارث ہو کے نہ مار، اسادہ ہو کے مار۔ نبی پاک زمانہ دے رہے ہیں او زبان دا فرمان ہے، جس زبان تے شک کرن والا بندہ دائر اسلام تو خارج ہے، کہ جس زبان کی گارنٹی خدا دے رہا ہے تے بندہ سوچی پائے جائے۔ نبی پاک دا فرمان ہے سادہ ہو کے مار۔ اللہ دے نبی تو آدھا ہو کہ کنجے مرا فرمایا ممات علی حب آل محمد، جدو تیرے تے موت طاری ہوئے، تیری کیفیت ہوئے، تیرے دل وچ آل محمد دی محبت۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ گال میں شیعہ سنی دی نہیں کر رہا، واہ نبی پاک دا فرمان جس نبی دے سمتی ہے نا، میں اس نبی دا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا جدو تیرے تے موت طاری ہوئے، تیری کیفیت ہوئے، تیرے دل وچ آل محمد دی محبت۔ محبت ہو سے کیا فرمایا ماتا شہیدہ، بے تیری موت نہ رسے، اللہ شہادت تبدیل کر۔ اور شہید مردہ نہیں ہوتے، شہید زندہ ہوتے۔ کوئی ایسے بندے بھی ہیں جنہیں زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں۔ میری گزارش سمجھو، میں گزارش کی تھی چلدا پھردا کھانا پینا اس دا نام زندگی نہیں۔ کوئی ایسے بندے ہیں جنہیں قبریں چلے گئے لیکن زندہ ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک فرمائے اگر میری تو میری آل دی مودت ہے، مردہ نہیں مالک کے کہنا جس مقصد واسطے سانو خلق کیتا ہے نا، اللہ دی عبادت دے نال نال چودہ دی مودت اللہ تعالیٰ کو بندہ احسان نہ کر بے کہ میں احسان کیتا چودہ دی مودت نہیں، مالک کے کائنات ہر نعمت دا بدل چودہ دی مودت اللہ کو۔ سبحان جدو بندے نبی پاک کو لا بیٹھے نے سونا چاندی زیورات لے کے، اللہ تعالی نبی اسی بت پرست سے اسانو توحید پرست بنا، اسائلہ مردہ ضمیر ہا سے بتاں نو جھک دیا سے تساں دسایا بت نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی لے کے عبادت نہیں مگر اللہ لے کے عبادت۔ ابتدا اسلام ہے، اسلام دی تبلیغ دا پہلا ہی کلمہ ہے، پہلے تبارہ تو شروع ہے، یعنی پہلے نفرت، لا الہ کوئی لے کے عبادت نہیں، یعنی مودت دا بسم اللہ مودت دا طریقہ یہ ہے جس نال مودت ہے پہلے اس دے دشمن تو اظہار نفرت کر۔ تیرے دل وچ اے گل نہ رہے کہ لات منات عزا بھی ٹھیک ہیں تے اللہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں۔ لال سمجھائے میری گزارش؟ لا کلمہ اسلام ابتدا لا الہ، کوئی لے کی عبادت نہیں الا اللہ مگر اللہ دی ذات ہے، جیڑی لے کے عبادت ہے۔ یہی کلمہ ہے ابتدائی کلمہ، ابتدا اسے تبرہ بھی ہے، اسے تولا بھی ہے، یعنی طریقہ ہے مالک کے کائنات ذات دسائے اگر میرے نال مودت ہے
پھر میرے دشمن دی محبت نہ رکھ بے شک لا الہ الا اللہ کوئی لے کے عبادت نہیں مگر اللہ دی ذات ہے جڑی لے کے عبادت ہے عبادت لے کے عبادت اللہ دی ذات ہے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد والے محمد یقیناً کلمہ ابتدا اسلام دا جڑا کلمہ ابتدا ہے اس تو انسان نو سمجھ جاونی چاہیے کہ جس نال مودت کر رہے ہیں نا پھر اس دے دشمن دی محبت اپنے دل وچ نہ رکھ بھی وہ بھی ٹھیک ہے یعنی قاتل بھی ٹھیک ہے مقتول بھی ٹھیک ہے قاتل بھی راضی اللہ مقتول بھی راضی اللہ نہ اے محبت نہیں اے منافقت بے شک بے شک جس نال محبت آئی پھر اس دے دشمن دی محبت دل وچ نہ رکھ کلمہ ابتدا اسلام دا ابتدائی ایک کلمہ جڑا نبی پاک پہنچان واسطے جدوں مشرکین مکہ چ فرمایا نا قولوا لا الہ الا اللہ یہ آسان نہ ہا یہ کلمہ آکھ دینا آسان نہ ہا اسے کلمہ نو پہنچان واسطے نبی 40 سال پہلے زندگی بسر کر کے 40 سال تک نبی اپنا آپ منوایا بے شک بے شک جڑے مشرکین مکہ ہیں جڑے نبی دا کلمہ نہ پڑھ دیاں جڑا اللہ دا کلمہ نہ پڑھ دیاں اتھے میرے نبی اپنا آپ منوایا ہے 40 سال تو بعد رزلٹ پوچھے مشرکین مکہ تو میں نے کی سمجھ دیو مشرکین مکہ جڑا جواب دیتا ہے نا طریق درج کیتا ہے مشرکہ دین انتا صادق انتا امین صادق بھی تو ہے امین بھی تو یہ وہ پیادن جڑا کلمہ نہیں پڑھتی کلمہ توحید نہیں پڑھیا کلمہ رسالت نہیں پڑھیا اور مکہ دے وچ کلمہ صرف ہے اتنا لا الہ الا اللہ جائیں بندے نبی پاک دے حکم نال ایک کلمہ پڑھیا ہے تے اس تے موت آ گئی ہے نا اس جنت تے جاؤں بسم اللہ بسم اللہ کیوں نبی پاک دا حکم اتنا مکی کلمہ ہے جی لا الہ جنہوں نبی مدینہ تشریف لائے ہیں ان حکم ہوئے انا رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہن جڑا بندہ ضد کر جائے نا نہیں اساں تے کلمہ پیو ڈالا یہی پڑھتے نے لا الہ الا اللہ ہن نواں کلمہ شروع ہو گیا اسی محمد رسول اللہ پڑھیے جڑا بندہ مدینے چ رہ کے صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ نہیں پڑھیا جہنم میں جا سکتا یہ اتنے حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ محمد رسول اللہ بھی پڑھ جڑا بندہ اتنا کلمہ پڑھتا ہے تو انتقال ہو گیا اس جنت وچ وجنے کیوں نبی پاک دے حکم تے عمل کیتے کیونکہ اللہ حکم یہی دیتے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو میرا محمد دے لے لو جس سے روکے شیخ سنی صاحبان مالک جو سلامت رکھے کیونکہ دین من مانی دا نا نہیں بسم اللہ کہ جڑے میرے دل چاہے وہی دین نہیں اطاعت مصطفیٰ دا نا دین بے شک لا الہ الا اللہ بھی پڑھ محمد رسول اللہ بھی پڑھ یعنی اللہ دی اطاعت اللہ دے نبی دی اطاعت تیسری اطاعت اولی الامر دی اطاعت اور مومن تے واجب ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھے محمد رسول اللہ بھی پڑھے اولی الامر دی اطاعت بھی کرے سبحان اللہ اولی الامر کے سامنے بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ نبی پاک واضح کر کے دسائے وہاں زیارات جاندے ہو نا زیارات ماشاءاللہ کا تشریف فرمائیں ایک جگہ ہے رت الشام وہ جگہ ہے جتھے امیر المومنین دے واسطے سورج واپس آئے بسم اللہ اللہ دے دین تبلیغ کر کے جدو اسے مقام تے پہنچے نا جناب علی نبی پاک تشریف فرمائے پوچھنا شروع کیتا مولا اپنا یا علی دین دی تبلیغ واسطے گیا ہے کیڑے کیڑے علاقے چ گئے ہو جی ظہر دی نماز پڑھ لی ہے تے عصر بقایا ہے
امیر المومنین دی امتحان شروع ہویا ہے نبیاں دے سلطان زانو تے سار رکھیا نبی لیٹ گئے جبکہ نہ نبی سمجھے نہ امام سمجھے لیکن امتحان ہے اکھاں باندھن اسیر دی نماز دا ٹائم جا رہا ہے اور تھوڑی جی اگر توجہ ہو سے تو میری گزارش تا بازار سے اگر جناب علی دی جگہ تے کوئی ہور ہوئے ہاتھ کہ نماز دا ٹائم جا رہا ہے وہ نبی دا سر سائڈ تے رکھتے نماز پڑھ لوے ہے لیکن علی ابن ابی طالب اس ہستی دا نہ ہے جس تے اللہ دی اطاعت بھی واجب ہے نبی دی اطاعت بھی واجب ہے سر سائڈے نہیں رکھا بلکہ اشارے نال نماز پڑھی بسم اللہ کیونکہ دونوں ہستیاں ہیں جنہاں دی اطاعت واجب نماز اللہ دی عبادت کیتی اشارے نال نماز پڑھ لی تو اس وقت اکھ کھلی یا علی نماز تاری رہ گئی اللہ دا نبی میں نماز پڑھ لئیے اشارے نال پڑھی بسم اللہ کیونکہ تمہاری اطاعت ہی واجب ہے اللہ دی اطاعت میں نہ او چھوڑ سکتا نہ اے چھوڑ سکتا اس ویلے نبیاں دے سلطان اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی پالنے والے اگر علی اپنے دعوے چ سچا ہے اگر علی اپنے دعوے سچا ہے پھر علی واسطے سورج نو واپس بھیج مقام عصر دے جگہ تے سورج واپس آیا علی ابن ابی طالب نماز ادا کی تھی کیونکہ علی اولی الامر ہے اللہ دی اطاعت بھی ہے نبی دی اطاعت بھی ہے اور نبی پاک دے فرمان تے اگر اساں عمل کریے نا پھر نبی پاک اسانو کیڑی وڈی گارنٹی دیتی ہے فرمایا بے وارث ہو کے نہ مار بسم اللہ اسادہ ہو کے مار اللہ دا نبی تو آدھا ہو کے مار فرمایا جانا تے جو موت تاری ہوئے تیری کیفیت ہوئے آل محمد تیرے دل وچ مودت ہوئے اگر مودت ہو سے پھر تیری موت نہ راسے اللہ شہادت تبدیل کر چھڑے سے اور شہید مردہ نہیں ہوندے شہید زندہ ہوندے جو گیا ہے اپنے ہتھاں نال کوئی ٹوری بیٹھے کافی ٹوری بیٹھے غسل کفن انتقال تو بعد کیونکہ مومن مرتا نہیں مردہ ہو جنہیں پیر مر جائے مومن نہیں مرتا غسل کفن جنازہ پڑھان تو بعد مونڈے تے چاہی چار پئی قبرستان لائے لا دے سماریتا جنہوں لا دے سمائی کھڑا نا اتھے نبی پاک دا فرمان ملتا ہے مردہ نہ آکھیں اسادی مودت پھر مردہ بسم اللہ بسم اللہ مادا عورتے تا نہیں آیا علم اپنے مونڈے تے چاہ کے آیا وہ سلی دیتا گئے کفانی دیتا گئے جنازہ ہی پڑھایا گئے مونڈے تے چار بندے چاہے تے قبرستان پہنچے تو آجا حکم مل دے انہوں مردہ نہ کہ جنہوں میں اللہ پہ سمائی کھڑا فرمایا ساری مودت مردہ نہیں ہو سکتا بسم اللہ مولا دی زندگی دا ثبوت کے فرمائے دا مونڈا الہ آکھ اسما افہام سون بھی صحیح سمجھ بھی صحیح سون بھی صحیح اگر مار گیا تو پھر کہیں کو بیٹھا میں بس زیادہ طول نہ ہو جائے ہکا گزارش یہی کرنا چاہنا اسے زمن ہے کہ گندم دا دانا اور تازہ گندم نکلی ہے بسم اللہ بسم اللہ سارے نو پتہ ہے گندم دا دانا اس دی زندگی ہے کہ ثابت رہے اس دی زندگی دا ویجن ثبوت ہے زمین اچ بھی جو اگ جائے اللہ دی چھوٹی تو چھوٹی مخلوق تساں جان دے ہو کیڑی جڑی نظر نہیں آندی زمین تے رینگ رہی ہوں معصوم فرمائن نے ایک دانہ ان دی سال دی خوراک ہے اور اے دانہ خود تلاش کر دیے نہیں انہاں دے بل دے وچ انہاں دا ایک ہادی ہوندا ہے بسم اللہ جڑا انہاں نوں ہدایت کرندا ہے ہادی دا کام کے ہوندا ہے خوراک تو لائے کے اپنے گھر تک سوراخ بل تک اے لعاب گرا دیندا ہے یعنی صراط مستقیم بنا دیندا ہے
زمیندار بیٹھے سن میری گزارش تے توجہ کرے اور اس گل دی تائید کرے دیکھیا اسے کیڑی جا بھی کے رستے تے رہی آ بھی کے رستے تے بندہ بہ کے یہ رستہ مٹا دے جتھے کوئی کیڑی اسے اتھے رک جا سکے بسم اللہ رکدی کیوں ہے صراط مستقیم گم ہو گئے کتھے میں گمراہ نہ ہو جاواں ماشاءاللہ جلو کیڑے دا آن جانا ختم ہوندے نا کافی دیر رابطہ ختم ہوندے وہی ہادی پھر نکلدا پھر رستہ جوڑ دیندا پھر انہاں دا آن جان شروع ہو جاندا تاں اے اسالے واسطے درس کیا ہے اللہ دی ایک چھوٹی تو چھوٹی مخلوق بغیر ہادی دے نہیں رہ سکتی پھر اساں بغیر ہادی دے کیویں رہ سکتے اے پہلے چلایا نے دانا تساں جدو انہاں سراغ اپنی کئی نال پٹیا ہو سے ثابت نہ ہو سے دانا چھوٹے چھوٹے ذرات بننے چھوٹے چھوٹے ذرات وہ کیوں اس واسطے اگر اس ثابت رہا اس اگ جانا ہے میری خوراک ختم ہو جائے بسم اللہ اس واسطے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کر تا معلوم ہویا گندم دا دانا ثابت رہے تا زندہ ہے اگر دو حصے تقسیم ہو جائے پھر زندگی ختم اور میں گزارش جاری کرنا چاہنا نبی پاک دا فرمان میں بیان کیتا ہے بسم اللہ اور میں حضرت یوسف اللہ دا نبی سارے جان بسم اللہ اللہ دا سونا نبی اللہ دا سونا نبی اپنی قوم وچ اعلان فرمایا کہ قحط پون والا اللہ دا نبی کے کریے فرمایا گندم کٹھی کرو ذخیرہ کر گنو کتنا عرصہ نبی فرمایا 7 سال تک بسم اللہ کیونکہ میرا اللہ جتنے رحمان و رحیم ہے نا اتنے قہار اور جبار بھی ہے میری آخری گزارش ہے توجہ کرے ہے کیونکہ ٹائم میرے سامنے ہے ماشاءاللہ جی ٹائم اتنے ہو گیا 10-12 منٹ لیکن اس نو برداشت کر سو کتنا عرصہ اللہ دا نبی قحط پون میں فرمایا 7 سال جتنے میرا اللہ رحمان و رحیم ہے نا اتنے قہار اور جبار بھی ہے بے شک 7 سال تک زمین کوئی شے نہ ہوگی ختم شروع ہے اللہ دا نبی 6 مہینے تو بعد دانے تو کیڑا لگ ویندے جتنی حفاظت کری ہے نا کیڑا لگ ویندے تے اساں 7 سال حفاظت کیویں کریے نبی فرمایا جس اللہ میں نو قحط دی خبر دیتی ہے نا اس سے اللہ دانے دی حفاظت بھی دسایا ہے بسم اللہ اللہ دا نبی کے کریے فرمایا ان کرو گندم دی کرو کٹائی تے دانا سٹے چ رہن دے واہ 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 اگر سٹے چ راستے نہ مٹی کھاسے نہ کیڑا کھاسے واہ واہ ماشاءاللہ کتنے زمانے دیتی ہے قرآن 7 سال 7 سال جن 6 مہینے تو بعد کیڑا لگ ویندا نا 7 سال تک نہ مٹی کھاسے نہ کیڑا کھاسے لیکن طریق فیصلہ کیتا ہے 350 سال تو بعد کتنا عرصہ 350 سال تو بعد مصر وچ لوگ مکان بنانے واسطے ایرے کھودے مستری بیٹھن گل ہے میں جی گزارش کر رہا بھائی ایرا کھودیا ویندے پہلے انہیں ایرے کھودے مٹی چ سٹے نکلے بسم اللہ انہاں سٹے چ انہاں دانا کڈیا زمین وچ بیجیا دانا اگ گیا واہ واہ یعنی 350 سال سٹا مٹی چ رہیا نہ مٹی کھادا نہ کیڑے کھادا تیرے میرے جسم دا سٹا کے نبی پاک دا فرمان ہے ممات علی حب آل محمد آل محمد دی محبت تیرے میرے جسم دا سٹا ہے یہی مودت محبت رکھ کے مٹی چلا جا 300 سال کیا 3000 سال مٹی چ رہے نہ مٹی کھاسے نہ کیڑا کھاسے زندگی ماشاءاللہ صلی علی محمد و آل محمد سنیا تو یہی ہے نا اے تیرا جسم ایڈا موٹا ایڈا صحت مند ہے مٹی کھاوے سی کیڑے کھاوے سن جسم نو
مٹی کیڑے اونوں کھاسیں جڑا نبی دے آنکھیں نہیں لگا بسم اللہ بسم اللہ اگر نبی دے آنکھیں لگیا نا کیونکہ مٹی کیڑا اونوں کھانن جڑا مردہ ہوئے واہ واہ اور جس دے دل چولاں دی مودت ہے واہ واہ وہ مردہ نہیں ہوندا واہ وہ زندہ ہوندا مالک کی کائنات اس فکر دا صدقہ سارے بھائی دے درجات بلند مقام اعلی علی جین دے جگہ عطا مالک مرحوم مغفور دی قبر تے کروڑاں اور رحمتاں دا بس منگان نو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما